تو پورا ایک ماحول جو ہے وہ دینی ماحول بن جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اسی عورت کی گود میں پرورش پا کر آتے ہیں، تو اگر ماں جو ہے وہ نیک اور صالح بن جاتی ہے، پھر اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے نکاح ہوئے، ان کے شوہروں کی زندگی صحیح نہیں تھی، درست نہیں تھی، معاشرے میں اچھا ان کو سمجھا نہیں جاتا تھا، لیکن جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ہماری بہنوں نے ان کے مزاج کو بدل دیا، ان کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے جتنے طریقے تھے ان کو بدل دیا، انہوں نے ان کو متبع شریعت بنا دیا اور وہ شریعت کے پیروکار بن گئے۔ اس لیے میری بہن کا بہت بڑا کردار ہے اس معاشرے کے اندر۔ تو جو معاشرتی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی احادیث آئیں، بس ہم ان کو نوٹ کر لیں، اس پر نشان لگا لیں کہ یہ حدیث فلانے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، یہ حدیث فلانے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں پر کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، خود عمل کرنا ہے، اپنی اصلاح ہوگی، پھر گود میں پرورش پانے والا بچہ جو ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ پہلے ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، نکاح سے پہلے ہی ان کا پلان ہوتا تھا، جب نکاح ہوگا اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے گی، میں اپنے بچے کی اس طرح پرورش کروں گی، ایسے پرورش کروں گی، اس طریقے سے اس کو بناؤں گی۔ اور ماں کا کردار ہی ہوتا ہے، وہی بناتی ہے بچوں کی۔ جو بھی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھے، کوئی کسی مرتبے اور مقام تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی ہماری بہن کا ہاتھ ہوتا ہے، یا تو ماں کا ہاتھ ہے، یا بہن کا ہاتھ ہے، یا بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، یا بیٹی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آدمی بڑا بن جاتا ہے۔ اور کیسے ہماری مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالی ایک مرتبہ تشریف لائے تھے ہمارے ہاں پروگرام میں، جو بڑا پروگرام ہوتا ہے اس میں، تو جو لوگ اس میں شرکت جنہوں نے کی ہے انہوں نے اس میں سنا بھی ہوگا۔ حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ بصرہ کا ایک نیک گھرانہ تھا، میاں بیوی دونوں، انہوں نے یہ ارادہ کیا، دونوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ ہمیں جو اولاد کی نعمت عطا کرے گا تو ان کو ہم صحیح تعلیم دیں گے، صحیح تربیت پر ہم لگائیں گے، اور اللہ کے ولیوں میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ نے ان کی امید کے مطابق ایک بچہ ان کو دے دیا۔ ابھی بیٹا چھوٹا ہی تھا کہ گھر کے سرتاج کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے، یہ بیوہ ہے اور ادھر سے وہ یتیم بچہ ہے، یہ رہ جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے بچے کو پال رہی ہے۔ جب بچہ 4-5 سال کا ہو گیا اور باہر گلی میں نکل کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، تو ماں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اس بچے کی تربیت کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، اگر اسی طرح یہ باہر گھومتا رہا تو اس کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، اس لیے اس کے بارے میں مجھے فکر مند رہنا چاہیے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سے دروس ہیں، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، غور سے اس کو سنیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نے اپنے محلے کی دوسری عورتوں سے مشورہ کیا کہ کیا کوئی یہاں عالم ہے جس کے حوالے میں اپنے اس بچے کو کروں کہ جو اس کو تعلیم بھی دے اور اس کی تربیت بھی کرے۔ عورتوں نے مشورہ دیا کہ فلانی ایک مسجد ہے، اس میں ایک عالم صاحب ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ یہ اپنے بچے کو لے کر وہاں حاضر ہوئی اور جا کر ان سے یہ کہا کہ استاد جی، میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ میرا اور میرے شوہر کا یہ ارادہ تھا، ہم اپنے بچے کو صحیح تعلیم دیں گے اور اس کو ہم اللہ کا ولی بنانے کی کوشش کریں گے، ایسی اس کی تربیت دیں گے، کریں گے تاکہ آگے جا کر اللہ کا یہ ولی بن جائے۔ تو اس کو میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اور 1-2 باتیں آپ سے یہ کہنی ہیں کہ جب تک میرا یہ بچہ کچھ بن نہ جائے تب تک اس کو آپ چھٹی نہیں دیں گے، اس کو گھر نہیں بھیجیں گے۔ اس کا باپ تو پہلے انتقال کر گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ میں ماں ہوں، اس کو ماں کی یاد ستائے گی اور یہ بچہ بار بار آپ سے چھٹی مانگے گا، لیکن آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی ہے۔ جب یہ کچھ بن جائے گا اس کے بعد پھر اس کو گھر بھیجنا ہے۔ استاذ نے بھی دیکھا کہ بڑے ان کے جذبات ہیں،
ان جذبات کی رعایت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. مان لی بات کہ ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا, تم اس کی ماں ہو, تم اس کے لیے دعائیں کرو. وہ واپس چلی آئی بچے کو استاذ کے حوالے کر کے. بچے کو چند دن پڑھتے ہوئے ہو گئی. اب چند دنوں کے بعد اس کو ماں کی یاد ستانے لگی. استاد کے پاس, استاد جی مجھے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے, مجھے گھر جانا ہے, مجھے چھٹی دی جائے. استاد کو ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے تو اس کی والدہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا. اب یہ چھٹی دینے کے لیے آ گیا. اگر میں اس کو انکار کرتا ہوں, چھٹی نہیں دیتا ہوں, بچے کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہ پہلے سے غم زدہ ہے اور غم کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اور اگر چھٹی دے دیتا ہوں تو اس کی ماں نے جو مجھ سے وعدہ لیا ہے وہ ٹوٹتا ہے. اس لیے استاد کے ذہن میں اللہ کی طرف سے ایک تدبیر آئی. استاد نے کہا بیٹا میں آپ کو سبق دیتا ہوں, اگر آپ اتنا سبق یاد کر کے سنا دو گے تو میں آپ کو شام کو چھٹی دے دوں گا. اب ظاہر بات ہے استاد نے اتنا سبق دے دیا کہ ظاہری احوال کے اعتبار سے بچے کے لیے اس کا یاد کرنا ممکن نہیں تھا. بچے نے سبق لے لیا, واپس آیا. آ کر اس نے جب کھول کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ سبق تھا اور فوراً سمجھ گیا کہ استاد نے مجھے اسی لیے یہ سبق دیا ہے کہ مجھے یہ یاد نہ ہو اور پھر مجھے چھٹی نہ ملے. لیکن والدہ بھی کہتی تھی اور استاد بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز ادا کرو, نفل پڑھو اور پھر اللہ سے دعا کرو, آنسو بہاؤ, اللہ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. اس بچے نے اس نصیحت کے مطابق اور تربیت کے مطابق 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اٹھائے, اپنے آنسو بہائے, اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار آپ جانتے ہیں میرے استاذ نے مجھے سبق زیادہ دے دیا ہے, ظاہر میں میرے لیے یاد کرنا مشکل ہے, لیکن میری والدہ بھی کہتی ہیں اور استاد بھی کہتا ہے کوئی مشکل مسئلہ ہو اللہ کے سامنے پیش کرو, اللہ آسان کر دیتا ہے, اللہ اس سبق کو میرے لیے آسان کر دیجیے. یہ دعا کی, یاد کرنا شروع کیا. کچھ ہی وقت میں بچے نے سبق یاد کر لیا اور یاد ہو گیا. آ گیا, آ کر استاد جی میں سبق یاد کر لیا. استاد نے کہا اچھا یاد کر لیا سارا سبق؟ جی ہاں سارا سبق یاد کر لیا. سناؤ. سنایا, سارا سبق سنا دیا. اب استاد مجبور ہو گیا چھٹی دینے پر, کیونکہ وعدہ کر چکا تھا تو چھٹی دے دی. یہ بچہ کھیلتا کودتا جو ہے گھر کی طرف گیا. کیا اتنا عرصہ ہو گیا ماں کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے, اب جاؤں گا, جا کر ماں کے ساتھ لپٹ جاؤں گا, آنسو بہاؤں گا. اس طرح یہ بچہ پلان بناتے ہوئے جاتا ہے. جب گھر پہنچا, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا میں آپ کا بایزید ہوں, میں آپ کا بایزید ہوں. تو ماں نے کہا نہ, میرا بایزید آج نہیں آ سکتا ہے, میرا بایزید تو کچھ بن کے آئے گا, اس لیے میں دروازہ نہیں کھولوں گی. بچہ کچھ دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا, لیکن ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ کچھ بنے. یہ ماں کو قربانی دینی پڑتی ہے, تبھی ان کی گود میں پلنے والے یہ ہیرے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا. یہ بچہ کچھ دیر کے بعد سمجھ گیا کہ ماں تو دروازہ کھولنے والی نہیں ہے, اب مجھے واپس مدرسے ہی میں جانا چاہیے. واپس آ گیا, آ کر چپ کر کے بیٹھ گیا. استاد نے دیکھا کہ بچہ کونے میں خاموش ہو کر بیٹھا ہے. جا کر پوچھا بیٹا کیا بات ہے, خیریت تو ہے, آپ گھر گئے تھے واپس آ گئے اتنی جلدی؟ تو بچے نے پورا ماجرا سنایا کہ استاد جی میں گھر گیا تھا اور جا کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور ماں نے یہ کہا کہ آپ میرے بایزید نہیں ہو, میرا بایزید تو کچھ بن کے آئے گا. تو دروازہ نہیں کھلا, اس لیے اب میں واپس آ گیا ہوں. تو استاد نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, کیا آپ ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ تو بیٹے نے یہ کہا کہ استاد جی نہیں, میں ماں سے ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں میری خیر خواہی چاہتی ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, پھر پڑھنا شروع کر دو, جب کچھ بن جاؤ گے اب تبھی جانا. اس کے بعد پھر بیٹے نے چھٹی نہیں مانگی اور پھر پڑھتا رہا یہاں تک کہ 16 سال گزر جاتے. 16 سال گزر گئے اور ماں سے ملاقات کرنے کے لیے بچہ نہیں جاتا ہے. جب 16 سال مکمل ہو گئے اس کے بعد استاذ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا. اسی دوران اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد سے کہ تمہارے شاگردوں میں جو بایزید نام کا نوجوان ہے تو اس کو ہماری طرف سے ولایت کبریٰ کا مقام دے دیا گیا ہے, اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں. استاد کی آنکھ کھل گئی, جیسے یہ خواب دیکھا فوراً اٹھا. اٹھتے ہی
जिस कमरे में वो बच्चा रहता था वहाँ पहुँचे, देखा कि नौजवान मुसल्ले पे खड़ा कुरान पढ़ रहा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। उस्ताद पीछे बैठ गया। जब इस नौजवान ने सलाम फेर दी, सलाम फेरने के बाद उस्ताद ने इस नौजवान को अपने गले के साथ लगाया, इसकी पेशानी को चूमा और कहा, बायजीद तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें विलायत कुबरा का मकाम दे दिया है। अभी मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे शागिर्दों में जो बायजीद नाम का नौजवान है उसको विलायत कुबरा का मकाम दे दिया गया है, अब आप अपने घर जा सकते हो। इस नौजवान ने 2 रकात शुक्राने की पढ़ी और उसके बाद उस्ताद से इजाज़त लेकर अगले दिन घर गया। जैसे घर पहुंचा, घर का दरवाज़ा खटखटाया। आज जैसे माँ पहले से इंतज़ार में थी, उसने फौरन कुंडी खोल दी और खोलते ही एकदम अपने इस लाल को, अपने इस गौहर को, अपने इस हीरे को अपने गले के साथ लगाया, पेशानी को बोसा दिया और उसके बाद कहा, बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की और अल्लाह के सामने फरियाद की, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो दिन दिखाया जिस दिन का मुझे इंतजार था, मेरे शोहर को भी इंतजार था, वो तो दुनिया से चला गया था, मैं मौजूद हूँ। अल्लाह आज मैंने वो दिन देख लिया है, अब आपको इख्तियार है, आप जब मुझे चाहे ले जाएं, अब मेरा बेटा कुछ बन गया है। उसके बाद फिर पानी के लिए पूछा, फिर खाने के लिए पूछा। फिर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये यानी इमामुल औलिया, औलिया के लिए इमाम, बड़े अकाबिर उलमा में और औलिया अल्लाह के अंदर इनका शुमार होता है, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम उनका नाम तो लेते हैं मोहब्बत के साथ, लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि इनके बनने में इनके पीछे इनकी माँ का कितना बड़ा किरदार है कि 16 साल तक अपने बच्चे को अपनी निगाहों से दूर रखना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब माएँ कुर्बानियाँ देती हैं फिर अल्लाह ताला उनको बनता। एक खलीफा है मुसलमान, इस्लामी तारीख का एक हुक्मरान है, उसने एक लश्कर को जिहाद के लिए भेजा और अमीर अपने बेटे को मुकर्रर किया था। इत्तला मिली कि बेटा शिकस्त खा के और वापस लौट रहा है, शिकस्त खा के मैदान जंग से भागकर वापस आ रहा है। तो खलीफा ने अपनी बीवी को जाकर कोसना शुरू किया और कहना शुरू किया, देखा तेरा बेटा जो है वो शिकस्त खा के वापस आ रहा है। ये नहीं कह रहा मेरा बेटा, क्यों? इसलिए कि अब खबर ये मिली है कि वो शिकस्त खाकर और मैदान से राह फरार इख्तियार करके भागकर आ गया है, तो ये किस्म का जुर्म है, तो इसलिए कहता है तेरा बेटा। तो माँ ने कहा कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भागकर आ जाए, ये नहीं हो सकता है, मैदान को छोड़कर आ जाए, मैं कसम खाकर कहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता है। उसने कहा नहीं, मुझे खबर मिली है। कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने कसम खा। कुछ देर के बाद खबर आई कि नहीं, मैदान को फतह करके वापस आ रहा है, फातेह बन के वापस आ रहा है। अब इसने जाकर मुबारकबादी दी अपनी बीवी को, कहा हमारा बेटा, पहले क्या कहा था? पहले क्या कहा था? तेरा बेटा। अब क्या कहता है? हमारा बेटा जो है वो माशाअल्लाह फातेह बन के और फतह याब होकर वापस आ रहा है। उसके साथ ही पूछा कि आपने जो इतने एतमाद के साथ ये कहा था, इतने एतमाद के साथ ये कहा था कि वो शिकस्त खा के वापस नहीं आ सकता है, ये किस बुनियाद पर कहा था? तो माँ ने जवाब दिया, जब ये मेरे पेट में था मैं हमेशा बावजू रहती थी, उसके बाद फिर जब भी मैंने इसको दूध पिलाया है, बावजू होकर मैंने दूध पिलाया, बेवजू मैंने इसको दूध नहीं पिलाया है। तो मेरी बहनों और बेटियों, आप हदीस पढ़ेंगे, आप तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर और हदीस में आप देखें कि माशरे के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कौन सी हदीस और आयात हैं, उनको आप नोट करें और फिर उसी एतबार से माशरे को बनाने की कोशिश करें। अगर हमारी बहनें जो हैं वो इस फिक्र को ले लें तो एकदम पूरे माशरे में और माहौल में तब्दीली आ सकती है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मुझे लग रहा है कि ये जो
نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے. ذرا ہم 1450 سال پہلے کی تاریخ کو دہرائیں جب میرے اور آپ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا سفر پیدل مکہ المکرمہ سے کر کے طائف پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر آپ بڑی امید کے ساتھ گئے تھے کہ یہ لوگ میری بات کو مانیں گے اس لیے کہ یہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے، نرم ہے، ان کے دل نرم ہوں گے. لیکن آپ کو وہ جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور صرف امید ہی پوری نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے ہیں. آج یہاں استقبال کیا جاتا ہے، وہاں پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا. تو ان تکلیفوں کو ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ان کو سامنے رکھیں. ان کے مقابلے میں کوئی تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے. اس لیے آپ کو یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم معافی کے ساتھ، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے یہ انتظام کیا اور کچھ ہمیں سننے سنانے کا موقع مل گیا. یہ ان کا شکریہ ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے. ہمیں معذرت کی ضرورت ہے، یعنی مدرسے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو معذرت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اور شکر ادا کرنے کی، بلکہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس مجلس کو قائم کیا جس میں کچھ باتیں ہمیں سننے اور سنانے کے لیے مل گئی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.